اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ تفسیر جس کی سماعت کے لیے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ایک ساتھ بیٹھ کر پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، آج آغاز ہی میں آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ حضرات ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید فاقر علی، مرحوم سید فدا حسین کرمانی، صالحہ بیگم کرمانی، میر حمزہ حسین، مہجبین بیگم، میر تاجدار حسین، میر صابر حسین، نیلوفر حسین اور ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم کل ولی۔ ایک دفعہ آپ حضرات مل جل کے پھر سے صلوات بھیج دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی عظیم اور بڑی اہم شب ہے، اس عظیم الشان شہزادے کی شب ولادت ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے کریم آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین قرار دیا ہے۔ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت ہے، وہ امام کہ جنہیں کائنات میں پروردگار نے معصوم کا بیٹا اور معصوم ماں کا بیٹا، معصوم والد کا بیٹا، معصوم نانا کا بیٹا اور اس عظیم الشان گھرانے کا چشم و چراغ بنا کر اس کائنات میں بھیجا کہ جو گھرانہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اور با اہمیت خاندان تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں مولا کی ولادت باش سعادت کی اس عظیم الشان شب میں تمام ناظرین، تمام سامعین، تمام وہ برادران دوستان کے جو اس پروگرام کو آپ حضرات کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ تمام زحمت اٹھانے والے دوست، ان سب کی خدمت میں اور ان تمام مراجع کرام، تمام بزرگان اور وہ تمام علماء کہ جن کی زحمتیں اور خدمتیں ہیں، تمام ائمہ جماعت، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے آج کی اس عظیم شب میں تمام مؤمنین کے لیے عیدی کی شکل میں ہمارے آقا اور مولا کے ظہور کی بشارت کو قرار دینے کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے تفسیر آغاز کی جائے اس سورہ مبارکہ ملک کے، جیسا کہ ہمارے برادران واقف ہیں کہ مسلسل اس سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ اس سورہ کی 6 آیے شریفہ سے لے کر 11ویں آیے شریفہ تک آج مجھے گفتگو کوشش ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری آیتیں
اور اگر وہاں تک نہ پہنچ پائیں تو ان چند آیتوں کو ہی صحیح آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک اس انسان کی زندگی ہے جو ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، ان ساری علامتوں کو درک کر لینے کے باوجود، ان تمام علامتوں کو سمجھ لینے کے باوجود اپنے خالق، اپنے کریٹر، اپنے مالک، اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان انکار کرنے والوں کے عذاب کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کو ٹھکرا رہی ہیں، معاذ اللہ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب قرار دیا گیا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا خطرناک، کتنا پست، کتنا بیکار ہے ان افراد کا یہ ٹھکانہ۔ یعنی یہ جہنم ان کے لیے سب سے زیادہ ورسٹ، سب سے زیادہ بیکار جگہ ہے کہ جہاں پر انہیں قرار دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ اذا القوا فیہا، جس موقع کے اوپر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، وہاں کے اوپر چیخنے کی آواز، کراہنے کی آواز بلند ہوگی۔ اس کے معنی ہے کہ جن افراد کو جہنم کے ٹھکانے لگایا جائے گا ان افراد کی چیخ نکل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اپنے انجام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی بدکاریوں کے نتیجے کو دیکھیں گے، وہ اللہ رب العزت کا انکار کرنے کا حشر دیکھیں گے، نتیجے میں وہ چیخ نکل رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ وَهِيَ تَفُورُ، یہ افراد وہ ہیں کہ جن کی آواز مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف جہنم میں ڈال دیتے ہی ان کی آواز نکلے، نہیں، مسلسل ہر عذاب جو جہنم میں ان پر آئے گا اس عذاب کے نتیجے میں ان کی چیخیں نکلیں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ جائیں، غصے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جس موقع کے اوپر اس قوم کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اس جہنم کا ذمہ دار آگے بڑھ کر پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا تم تک نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ جہنم میں جاتے وقت اس بات کا اقرار کریں گے کہ یقیناً ہم تک اللہ کا پیغام لایا گیا تھا، اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا نمائندہ آیا تھا، لیکن قد جاءنا نذیر، ہم تک نذیر آیا، ہم تک اللہ کی بارگاہ سے پیغام پہنچانے والی ذات آئی۔ وقلنا، لیکن ہم نے کیا ری ایکشن دکھایا، ہمارا کیا اس کے مقابل انداز تھا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر یہ سب جہنم میں اقرار کر رہے ہوں گے کہ ما نزل اللہ من شیء، ہم پر اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم سب بڑی گمراہی میں، بڑے بھٹکے ہوئے افراد قرار پا رہے ہو، بڑی گمراہی میں ڈوب گئے ہو۔ یعنی آپ نے غور کیا وہ افراد کے جو اس روئے زمین پہ اللہ کی ذات با عظمت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نمائندے کو ٹھکرا رہے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے پیغام کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ آیتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ شریعت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود کو بھٹکا ہوا نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ ان کا تو اعلان یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آنے والا پیغام پہنچانے والا عظیم انسان یہ خود بھٹکا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہ عجیب صورتحال ہے۔ ایک وہ انسان کہ جو کہیں کسی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ مثلاً کیچڑ ہے، مثلاً اس کا پورا کپڑا کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، گندگی اس کے بدن سے گر رہی ہے، ٹپک رہی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کہے کچھ بھی نہیں ہوا، میں تھوڑی نہیں گندا ہوا ہوں، تم پوچھنے والے گندے ہو گئے ہو،
کتنی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ وہ انسان جو جہنم میں جا رہا ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو، وہ انسان کے جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم ضلالت میں ہو۔ یہ تو عجیب صورتحال ہے۔ گندگی میرے کپڑوں میں لگی ہے، ہم نسبت دوسرے کی طرف دے رہے ہیں۔ ضلالتوں میں انسان ہے اور الزام لگا رہا ہے اللہ کے نمائندے کی طرف۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اور اسی لیے میدان محشر کے بعد جب جہنم کے حوالے انہیں کیا جائے گا تو اس موقع کے اوپر ظاہر ہے وہاں تو جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو حقیقت کا اقرار کرنا ہی ہوگا۔ لہٰذا اب ایسے موقع پر ان کی زبان پر جب حقیقت آئے گی تو یہ جملہ کہیں گے کہ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے سامنے والے ہدایت کرنے والے اللہ کے نمائندے کو بھٹکا ہوا کہا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس وقت یہ اقرار کریں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے تو ہم اس وقت جہنم کے حوالے نہ کیے جاتے۔ یہاں پر دو لفظیں آپ توجہ فرمائیں، وہ کہیں گے کاش ہم نے اس حق کے پیغام کو سن لیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے نمائندے کی باتوں پر غور کیا ہوتا۔ یہ دو باتیں، یعنی وہ آج اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پیغام کو نہیں سنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیغام کی جو بعض باتیں ہم تک پہنچی تھیں ان پر غور بھی نہیں کیا، اپنے عقل کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کے معنی ہیں جو افراد اللہ کے نمائندے کا انکار کرتے ہیں وہ الہی نمائندے کی بات سننے پر تیار نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے وہ الہی نمائندے کے پیغام کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور آج بھی یہ صورتحال ہے، آج کا انسان بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ہوا و ہوس اور جذبات اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات ہیں ان کے پیچھے چلنے پر تیار ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے الہی پیغام کو سننے کے لیے روادار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان الہی نمائندوں کے پیغام کو ٹھکرا کر وہ غلطی کر رہا ہے کہ جس کے لیے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہاں کے اوپر اس آیے شریفہ میں ایک خاص بات کی طرف میں متوجہ کرانا چاہوں گا۔ بات آپ تھوڑی سی توجہ دے لیں، آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے۔ پہلے قرآن مجید نے کہا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس موقع کے اوپر جہنم کا نگہبان ان سے پوچھے گا کہ کیا تم تک الہی نمائندہ نہیں آیا تھا؟ وہ سب کہیں گے کہ قالوا بلا، وہ سب کہیں گے کہ یقیناً آیا تھا۔ اس کے بعد قد جاءنا نذیر، ہمارے تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا آیا تھا، فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اس وقت وہ یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے تو کچھ ہمارے لیے نازل ہی نہیں کیا ہے۔ آپ نے محسوس فرمایا ابتدا میں قرآن مجید نے کہا کہ یہ اپنے پروردگار کا انکار کر رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے کچھ ہمارے لیے نازل ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو قبول کرنے پر تیار ہیں، لیکن الہی نمائندے کو ماننے پر تیار نہیں ہیں، الہی نمائندے کو جھٹلا رہے ہیں، الہی نمائندے پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی اللہ اس انسان کو اللہ کا انکار کرنے والا سمجھتا ہے جو اللہ کے نمائندے کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ اس انسان کے ایمان کو نہیں قبول کرتا ہے جو الہی نمائندے پر ایمان نہیں اختیار کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جس ایمان میں الہی نمائندے کا ایمان شامل اور داخل نہ کر لیا جائے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو افراد اللہ کو تو مانتے نہیں، ہم اللہ کو مانیں گے، اپنی گفتگو میں الحمدللہ بھی کہیں گے، اپنی گفتگو میں سبحان اللہ بھی کہیں گے، اپنی گفتگو میں ماشاء اللہ بھی کہیں گے، لیکن ان کے سامنے سرکار رسالت مآب کی کوئی حدیث آ جائے، میری عقل تو نہیں کہتی کہ ایسے رسول اللہ نے فرمایا ہوگا، میں نہیں قبول کرتا۔ یہ انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہی صورتحال آگے بڑھ کے اور خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے سربراہ ہوں گے، ان کے رہبر ہوں گے، ان کے ہادی ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے۔ یہ ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ انسان کیا اسے ایمان کا فائدہ پہنچے گا؟ ہرگز نہیں پہنچے گا۔
ایمان کا فائدہ تب پہنچے گا کہ جب انسان الہی نمائندے کی ساری باتوں کو قبول کر رہا ہو۔ جب امیر المؤمنین کی ولایت اور ان کی خلافت کے لیے رسالت مآب نے اعلان کیا تو اب ماننا ہے۔ یہاں میرے جذبے، میرے نظریے، میرا ویو، میرا پوائنٹ آف ویو، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کہہ دیا اللہ کے رسول نے، ہمارے لیے کافی ہے، اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ اسی طرح سے آج جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، کتنے افراد تھے کہ جو آپ کی امامت کا انکار کر رہے تھے۔ کیا ان کو اسلام فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں۔ الہی نمائندے کا انکار کرنے والے کو اللہ پر بھی اگر ایمان اور بھروسہ ہو تو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اب اس جہنم میں جانے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، قرآن مجید نے وہاں پر کہہ دیا کہ یہ افراد کے جو اب اس وقت جہنم میں قرار دیے گئے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کو اب اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے۔ دنیا میں تو بڑے آرام سے ہمارے آقا اور مولا کے جن کی شب ولادت ہے، کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنی زحمتوں میں آپ کو رکھا گیا، حتیٰ آپ کا پائے مبارک زخمی ہوا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ان افراد نے الہی نمائندے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کہ جن کے پاس ظاہری طور پر خلافت رہی، لیکن ان دونوں اماموں کے ظاہری خلافت کو بھی ان مسلمانوں میں سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ بڑے شان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کے حکم کے باوجود جانشین رسول کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کیا لا الہ الا اللہ انہیں نجات دلا سکتا ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ کہہ دینا انہیں نجات عطا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ صاف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ سب میدان محشر میں کہیں گے کہ قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا نذیر، آیا تو تھا اللہ کا نمائندہ، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اصل یہ ہے کہ انسان مکمل تسلیم ہو جائے۔ توحید کو مانا ہے تو اللہ کی ساری باتوں کو قبول کرے، رسالت کو مانا ہے تو رسول اللہ کی ساری باتوں کو قبول کرے، امامت کو مانا ہے تو ائمہ اطہار کی ساری باتوں کو قبول کرے۔ جس عظیم امام کہ آج شب ولادت کی مناسبت سے ہم سب یہاں کے اوپر بیٹھے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں آپ کی حیات طیبہ میں وہ گوشے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بہترین ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی قرار دے سکتے ہیں۔ میں عرض کروں آج ہمارے امام کہ جن کی شب ولادت میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی اس ولادت کی شب، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ امام کی حیات طیبہ سے ہمیں درس لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امام نے کس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، کیسے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں تو کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کے لیے ہم ایک اہم حصہ قرار دیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم پہلو یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ ہمیں اللہ نے اس روئے زمین پہ بھیجا ہے تو ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین زندگی بنائیں۔ آئیے چلیے میں آپ کو لے کے چلوں اس عظیم بارگاہ میں کہ جہاں پر امام معصوم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، توجہ رکھیں، یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جب انسان متوجہ ہو جائے کہ اس کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے اور اس کی طرف سے پھر انسان پوری طرح سے اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا، ہمیں بتایا کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کرنی چاہیے اور اس انداز میں یہ تلاوت ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کا نیک بندہ، مقرب بندہ قرار پائے۔ اور اس کے لیے میں عرض کروں کہ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ کس طرح سے امام نے ہمیں متوجہ کرایا ہے کہ انسان کی زندگی کیا
कैसे कामयाब जिंदगी बन सकती है। हमारे आका और मौला इमाम की बारगाह में जिस मौके के ऊपर यह सवाल पूछा गया कि फमल करम, मौला करम क्या है, एक इंसान करीम कैसे बन सकता है, तो उस मौके देखिए ये वो हिदायतें हैं कि जिन्हें हमें कबूल करना है, वरना फिर जैसा मैंने अर्ज किया कि मैदान महशर में इंसान के लिए सख्त अजाब है। इरशाद हुआ जब मौला से पूछा गया कि फमल करम, आका मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला फरमाइए ये करम क्या है। मौला ने फरमाया कि करम दो चीजें हैं, अल इब्तिदाउ बिल अतिया क़ब्ल अल मसअला, किसी मांगने वाले के मांगने से पहले उस मुस्तहक को दे देना, ये पहला करम है। अभी उसने जबान भी नहीं खोली, वो बोला भी नहीं है, अपनी बात भी नहीं पेश की, उसके चेहरे से पता चल गया, उसके आने के अंदाज से पता चल गया, उसके रहन सहन से पता चल गया, उसकी ज़रूरतें हमारे जहन में आ गईं। तो अब अगर उसकी ज़रूरतें हमारे जहन में आ गई हैं तो फिर ऐसी सूरत में हमें उन ज़रूरतों को पूरा कर देना चाहिए। ये पहला करम का हिस्सा। फरमाया दूसरा हिस्सा करम का क्या है, वह इत्आमुत ताम फिल मुहिल, उस ज़माने में जिस ज़माने में इंसानों के पास खाने का इंतज़ाम न हो, जिस ज़माने में लोगों के पास पहनने का इंतज़ाम न हो, जिस ज़माने में लोगों के पास ग़ज़ा न हो, ऐसे ज़माने में लोगों को खाना खिलाना, कहत का ज़माना, जिस ज़माने में पानी ज़मीन पे खुश्क होने लगता है, जिस ज़माने में ग़ज़ाएँ महदूद हो जाती हैं, जिस ज़माने में ख़ुद इंसान के लिए ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, इस कहत के ज़माने में लोगों को खाना खिलाना ये करम है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों, उसमें से उसने मसलन 500 रुपए की इफ्तारी करा दी, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। जिसके पास लाखों रोज आ रहे हों, जा रहे हों, उस रकम के जरिए से उसने मसलन 5 अफराद को सिर्फ खाना खिला दी, ये करम नहीं है। करम ये है कि जब खाने पीने की शॉर्टेज हो, उस जमाने में भी दस्तरखान बिछाया जाए और लोगों को खिलाया जाए। और यही वजह है कि इस मदीना तैयबा में सबसे ज्यादा जो दस्तरखान मशहूर था वह हमारे आका और मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान मशहूर था। जितने अफराद भी इस मदीना तैयबा में आ रहे हैं, जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, जिनके पास रहने का इंतजाम नहीं है, जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है, जिनके पास कोई सहूलत नहीं है, उसके लिए हमारे आका और मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा खुला होता था। दरवाजे के ऊपर आ जाओ, इमाम हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि मैं वाकई आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उससे पहले से मुतवज्जे कराना चाह रहा हूँ कि इमाम के करम का आलम क्या था। हत्ता इसी मदीने तैयबा में इमाम मौजूद हैं और आपकी निगाहों के सामने एक शख्स आकर आपको बुरा भला कह रहा है, इमाम खामोशी के साथ उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और जिस मौके के ऊपर वो खामोश हुआ, सारी बुराइयां इमाम की जो जो वो कह सकता था। आप जानते हैं कि इमाम मासूम के खिलाफ अगर कोई बोलने लग जाए वो सद्दर सा झूठ है, हो ही नहीं सकता कि कोई एक बात भी सही हो, सब गलत, टोटल रॉन्ग, 100% गलत। इसके बावजूद इमाम ने एक दफा भी नहीं कहा कि तुमने जो कहा वो गलत कहा, एक दफा भी नहीं कहा कि तुमने जो कहा वो झूठ था, एक दफा भी नहीं कहा कि तुमने जो बात मेरी तरफ मंसूब की है वो बिल्कुल गलत है, एक दफा भी नहीं फरमाया। बल्कि बड़ी मतानत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफकत के साथ आपने फरमाया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम परदेसी हो, अगर तुम्हारे पास रहने का इंतज़ाम नहीं है, मेरे पास मौजूद है मेरा घर, आ जाओ मेरे घर में रुक जाओ। अगर तुम्हारे पास जाने की सवारी नहीं है, मैं सवारी तुम्हें दिए देता हूँ। अगर खाने का इंतज़ाम नहीं है, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खा लो। अगर पहनने का लिबास नहीं है, आओ मैं तुम्हें लिबास दे दूँगा। वो तो हैरत में पड़ गया, मैंने तो दुनिया भर की गलत बातें इनकी तरफ मंसूब करके कह दी, और इनके अखलाक का आलम यह है कि ये सारी चीज़ें कि जिन चीज़ों के लिए दुनिया वाले अपने दरवाजे बंद करते हैं, उन चीज़ों को बड़े ही अच्छे अंदाज से देने पे तैयार हैं। वो तो कदमों से लिपट गया। फर्जंद रसूल, मुझको तो आपके खिलाफ भड़काया गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने करीम हैं, इतने नेक हैं, इतने सआदतमंद हैं, इतने बाअज़मत हैं, मुझे पता ही नहीं था।
امام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسے جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا دیا۔ یہ ہے اللہ کا حقیقی نمائندہ، اس کو کہتے ہیں امامت، اس انداز سے۔ ورنہ اگر یہی انسان ان گالیوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا، ان برائیوں کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا، پھر نتیجہ وہی ہوتا کہ جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوتا اور اس موقع کے اوپر آواز دی جا رہی ہوتی، اور یہ اس موقع کے اوپر جب آواز دی جاتی تو یہ وہاں کے اوپر جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر رہا ہوتا اور اس کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہوتا، لیکن امام نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت تک اپنے کرم سے پہنچا دیا۔ یہ اخلاق ہونا چاہیے ان افراد کے اندر بھی کہ جو آج ہمارے آقا اور مولا کے لیے خوشیاں منعقد کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو امام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے قرار دیتے ہوئے خود کو مؤمن قرار دیا ہے۔ امام کا دسترخوان بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور اتنی اہمیت تھی کہ آپ واقف ہیں کہ آج بھی امام کے دسترخوان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ دو چار ملک ہیں جو تقریباً جہاں کے اوپر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کی آبادی ہے۔ اس آبادی کے تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 طرح کے دسترخوان ہیں کہ جن کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سرزمین عراق چلے جائیں تو وہاں کے اوپر ام المؤمنین بی بی ام البنین کا دسترخوان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں کے اوپر یہ بی بی ام البنین کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، سفرہ ام البنین کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ممالک اس طرف کے جتنے ہیں، یہاں کے اوپر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان اور ان کے کنڈے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہی سفرہ ہے کہ جو چھٹے امام سے منسوب ہمارے ان اردو زبان علاقوں میں اس کو منعقد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سفرہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سفرہ ایران میں اور حجاز میں، سعودی عربیہ اور اس کے اطراف میں جتنے علاقے ہیں، مثلا جہاں جہاں کے اوپر بھی خطیف وغیرہ میں شیعہ رہتے ہیں، ان جگہوں کے اوپر یا حتیٰ مدینہ طیبہ میں بھی اگر آپ حضرات حج کے اوپر گئے ہوں تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے اوپر جو ایک دسترخوان بڑا وسیع و عریض بچھایا جاتا ہے، اس دسترخوان کا نام بھی سفرہ امام حسن مجتبیٰ ہی ہے۔ یہ سفرہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ان علاقوں میں، حجاز میں اور اسی طرح سے ایران وغیرہ میں۔ اس سفرے کو کیوں بچھایا جاتا ہے؟ صرف اس بنا پر کہ جب اسی مدینہ طیبہ میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بچھتا تھا تو اس دسترخوان پر سب آ کر بیٹھتے تھے، بلا تفریق مذہب و ملت سب آتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا، سب آ کے شریک ہوتے تھے۔ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی نظریے کا رکھنے والا ہو، حتیٰ وہ کہ جو امام کو بھی نہیں مانتا ہے وہ بھی آتا تھا دسترخوان کے اوپر بیٹھتا تھا۔ ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے اور اس سے اہمیت محسوس ہوتی ہے کہ واقعاً ہمارے آقا اور مولا اور اہل بیت اطہار کتنے کریم تھے۔ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ حج کے سفر کے لیے یہ 3 شخصیتیں نکلی ہیں۔ جناب سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمارے دوسرے امام، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہمارے تیسرے امام، اور جناب عبداللہ بن جعفر یہ جناب زینب علیہ مقام کے شوہر ہیں۔ اس اعتبار سے سرکار امیر المؤمنین کے داماد ہیں اور ان 2 شہزادوں کے بہنوئی ہیں۔ یہ 3 شخصیتیں ہیں کہ جو بنی ہاشم کے درمیان بڑی نمایاں شخصیتیں ہیں۔ یہ تینوں حج کے لیے نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں انتظام یہ ہوتا تھا کہ مثلا سواریوں کے اوپر سامان باندھے جاتے تھے۔ ایک اونٹ تھا کہ جس کے اوپر سارا کھانے کا سامان بندھا تھا، اور اس زمانے میں
جب یہ قافلے چلتے تھے تو اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ سارے قافلے کے اونٹ ایک ڈوری سے، ایک ہی ڈور سے بندھے ہوتے تھے اور یہ سب ایک لائن سے چلتے تھے. لیکن کبھی کبھی درمیان میں ایسا ہو جاتا تھا کہ کسی ایک سواری کی کوئی ڈور کھل گئی. اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک سواری بھٹک جاتی تھی. یہی اونٹ کے جس پر ان سارے افراد کے کھانے کی اشیاء رکھی تھیں، اس زمانے میں روٹیاں تیار کر کے ساتھ میں لے جائی جاتی تھیں، اس زمانے میں کھجوریں ہوتی تھی ساتھ میں لے جائی جاتی تھیں، اس زمانے میں پانی ہوتا تھا کہ جو ساتھ میں لے کے جایا جاتا تھا. یہ سارا سامان جو کھانے پینے سے متعلق تھا وہ ایک اونٹ پر تھا اور اسی اونٹ کی ڈوری کھل گئی تھی اور وہ راستہ بھٹک کے کہیں اور چلا گیا. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں اور بہت سے معجزات کے رونما ہونے کے ذریعے بن جاتے ہیں. یہ تینوں شخصیتیں، امام حسن مجتبی، امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ اور جناب عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں اب صحرا میں چلے جا رہے ہیں. لیکن وہ سواری کہ جس کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے، کشف الغمہ میں یہ واقعہ پورا مکمل موجود ہے. اس صحرا میں یہ سب پیاس اور بھوک، ظاہر ہے کہ صحرا کی پیاس اور بھوک بڑی شدید ہوتی ہے، خاص طور سے پیاس ناقابل برداشت ہوتی ہے. اچانک ان سب نے صحرا میں دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک چھوٹی سی گمٹی ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور اس کے پاس ظاہر ہے کہ اب جانا ہے، وہاں پہ پہنچ کے دریافت کرنا ہے کہ کچھ پانی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے. اب جو یہ تینوں وہاں پہ قریب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ یہ خاتون ہے کہ جس نے اپنی چھوٹی سی جھوپڑی بنا رکھی ہے. انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے انتظام ہو سکتا ہے. اس نے پانی پیش کیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ دیکھو سامنے میری بھیڑ موجود ہے، اس بھیڑ کو تم ذبح کر دو، تم تینوں جوان ہو، اس کو ذبح کر دو، میں تم تینوں کے لیے غذا تیار کر دوں گی. ان تینوں نے اس کے کہنے کی بنا پہ، ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے، اس کے کہنے کی بنا پہ اس گوسفند کو، اس بھیڑ کو ذبح کیا اور پھر اس کے گوشت کو اس خاتون نے تیار کیا اور ان سب نے اس کو استعمال کیا، حتیٰ وہ غلام جتنے تھے ساتھ میں ان سب نے بھی استعمال کیا. اور اس کے بعد اب یہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کا کرم آپ ملاحظہ فرمائیں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ میں جملہ ہے، امام نے یہ نہیں فرمایا اس خاتون سے کہ میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں اسلام کی روح اور جان ہوں، نہیں فرمایا کہ ہم سے ہی اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، کچھ بھی نہیں. بس اتنا بتایا کہ ہم سب مدینے کے رہنے والے ہیں، قریش ہیں، میں حسن، یہ حسین، وہ عبداللہ. مدینے کبھی بھی آ جانا اور کسی بھی ضرورت کے لیے آ جانا، ہم تین میں سے کسی کا نام پوچھ لینا اور ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے. فرمایا ہم اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے تو اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ انتظام کریں، جب مدینے آؤ گی تو ہم تمہارے لیے انتظام اور اہتمام کریں گے. یہ تینوں بزرگواران چلے گئے حج کے لیے، واپس آئے مدینہ طیبہ. اس واقعے کو کافی وقت گزر گیا اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اطراف مدینہ میں قحط کا زمانہ آ گیا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس نہ پینے کو پانی بچا، نہ کھانے کا انتظام رہ گیا. بڑی عجیب قسم پرسی کا عالم، ہر طرف ایک عجیب کیفیت تھی. اس بڑھیا نے اپنے شوہر سے بتایا کہ اس دن، جس دن تم نے مجھ سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ وہ گوسفند کس کو دے دیا تھا، کھلایا تھا، وہ مدینے کے رہنے والے تھے. آؤ چلو چلتے ہیں مدینے اور دریافت کرتے ہیں کہ حسن، حسین اور عبداللہ کہاں پہ رہتے ہیں. چلیں، شاید ممکن ہے کہ کوئی ہماری زندگی کا انتظام ہو جائے. وقت اتنا گزر چکا تھا کہ یہ خاتون، یہ بڑھیا فراموش کر چکی تھی، عجوزہ، اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ چہرہ کیسا تھا، کیسی شخصیتیں تھیں. مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی اور اچانک اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے آیا. آنے کے بعد اس نے خطاب کیا کہ اے بزرگوار، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا. کہا آپ بھول گئیں، آپ وہی ہیں کہ جنہوں نے صحرا میں ہم، میرے بھائی اور میرے بہنوئی کے لیے غذا کا اور پانی کا انتظام کیا تھا. ہم وہی ہیں اور میرا نام حسن ہے، میرا بھائی حسین اور عبداللہ. کہا اچھا آپ ہی ہیں؟ کہا. امام نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مدینے میں کیوں آئی ہو، بلکہ آپ شوہر زوجہ کو لے کے اپنے بیت الشرف میں آئے. آپ نے اپنے بیت الشرف میں ان دونوں کو اتارا اور اتارنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے، جب تک آپ چاہیں یہاں پر رہیں.
اور اس کے بعد آپ نے ایک بھیڑ ذبح کروایا تھا اس خاتون نے ان 3 کے لیے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 بھیڑیں اس خاتون کو دیں کہ یہ آج کے بعد آپ کی ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، اور ساتھ میں 1000 اشرفی بھی آپ نے عطا فرمائی کہ آپ آج سے اس کی مالک ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حسین نے بھی آپ کو یاد کیا ہے، آپ ان سے بھی ملاقات کر لیجئے۔ اب یہ یہاں پر مقیم ہے، قیام پذیر ہے امام کے وہاں۔ یہ شوہر زوجہ امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس پہنچے اور امام نے بھی بہت استقبال کیا، بہترین کھانا کھلایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی 1000 بھیڑیں اور 1000 اشرفی آپ دونوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جناب عبداللہ سے بھی ملاقات کر لو۔ یہ لوگ جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے۔ عبداللہ بن جعفر بھی اپنے زمانے کے کریم افراد میں، سخی افراد میں سمجھے جاتے تھے، بڑا شعرا تھا یہ پورا گھرانہ۔ یہ سب کے سب ایک سے ایک عظمت رکھنے والے ہیں یہ افراد۔ این خانے ہمیں آفتاب است، یہ جو کہا جاتا ہے، یہ پورا گھرانہ ہی سورج کی طرح سے چمک رہا ہے۔ جناب عبداللہ نے بھی 1000 بکرے اور ساتھ ہی ساتھ 1000 اشرفی اس کو عطا کی، اور کہا مدینے میں تم دونوں ہم تینوں کے مہمان ہو، جب تک جس کے وہاں بھی رہنا چاہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تمہیں لباس چاہیے، تمہیں غذا چاہیے، تمہیں رہنے کا انتظام، جو کچھ بھی چاہیے، تم مدینہ طیبہ بالکل اطمینان سے ہم 3 کے وہاں جتنے دن رہنا چاہو رہو۔ عرصہ دراز تک یہ دونوں ان تینوں کے مہمان رہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان رہے، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ سے یہ رخصت ہوئے ہیں تو اس درمیان بھی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ بھی ان 3 ہستیوں ہی نے عطا کیا۔ نتیجے میں اب جب یہ مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، 3000 اشرفی بھی ساتھ میں ہے، 3000 بھیڑیں بھی ساتھ میں ہیں۔ اس زمانے میں بھیڑوں کا ہونا بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ بھیڑوں کے ہونے کی بنا پہ انسان بہت بڑا سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس 500 بھیڑیں ہو جائیں اس کو امیر اور زمیندار سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ان کے پاس تو 3000 بھیڑیں موجود ہیں۔ ان سب کو لے کے یہ پھر صحرا میں آئے، اپنی جگہ کے اوپر قیام پذیر ہوئے، ان کی زندگی گزری۔ یہ اس طرح سے سفرہ تھا جو ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچتا تھا، کہ جس سفرے کے نتیجے میں ہر طرح سے لوگوں کا نہ صرف یہ کہ زندگی کی جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ روح کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ جس موقع کے اوپر امام کے دسترخوان پر بیٹھ کے اپنے جسم کی غذا کا اہتمام کر لیتے تھے، امام کی ہدایتیں، امام کی حدیثیں، امام کی بیان کردہ باتیں اور گفتگو ان کے دلوں میں اس طرح سے اترتی تھی کہ یہ پھر اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہوئے روح کی غذا لے کر بھی یہاں سے رخصت ہوتے تھے۔ اسی لیے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ سفرے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم سب کو بھی کل امام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور ہم سب قرآن کی بارگاہ میں ہیں، ہم سب قرآن مجید سے درس لے رہے ہیں۔ ہمیں بھی امام کی سیرت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ضروری نہیں کہ سارے مومنین کو، بلکہ اگر ایک مومن کو بھی ہم نے کل کے دن افطار دے دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر ہم افطار دینے کے بعد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ کہیں کہ مولا ہم نے آپ کی ولادت کے دن آپ سے متوسل ہوتے ہوئے، آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، مؤمنین میں سے کسی ایک کو آپ کی روش پہ چلتے ہوئے ہم نے اطعام الطعام کیا ہے، میں نے غذا دی ہے، میں نے کھانا دیا ہے، مولا ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں آپ کی شفاعت نصیب ہو۔ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں آپ کی دعاؤں کی بنا پر کامیاب اور کامران ہوں۔ یقین جانیں مشکلات کے دور میں، سختیوں کے دور میں، پریشانیوں کے زمانے میں امام کی اس سیرت پر عمل کرنے سے انسان کے لیے بہترین راستے بھی کھلتے جائیں گے، اور انسان کی زندگی ایک کامیاب زندگی قرار پائے گی۔ شب ولادت ہے، مولا کی ولادت کی شب ہے، لہٰذا ہم سب کو مولا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلنا ہے،
اور اللہ سے امام کا واسطہ دے کر اپنی دعائیں اپنی حاجتیں حاصل کرنی ہیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بالاخص الامام المجتبی، پروردگار ان ائمہ اطہار کا واسطہ، بالخصوص ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو دنیا میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کے اوپر اس مزار کو منہدم کرنے والے تمام افراد پہ عذاب نازل فرما، اور جنت البقیع میں دوبارہ ائمہ اطہار کی مزاروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز اور محترم سامعین کرام، جیسا آپ حضرات کی خدمت میں اعلان کیا تھا کہ امام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج کی شب آپ حضرات کی خدمت میں 5 انعام پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار آپ سبھی کو امام کی یہ ولادت مبارک قرار دے، اور آپ حضرات میں سے جتنے بھی برادران، جتنی بھی خواہران جواب دینا چاہ رہی ہیں، جلدی جلدی اپنے موبائل کو آمادہ کر لیجئے۔ یہ جو اسکرین کے اوپر فون نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ فوراً فون کے ذریعے سے، اپنے میسج کے ذریعے سے آپ صحیح جواب بھیجیے۔ ابتدائی 5 صحیح جواب دینے والوں کو 5 انعام دیا جائے گا، یعنی پہلا انعام اس کو ملے گا جو سب سے پہلے صحیح جواب بھیجے گا، دوسرا انعام اس کو بھی دیا جائے گا جو دوسرا سب سے پہلے صحیح جواب بھیجے گا، اس طرح سے 5 انعام دیے جائیں گے۔ سوال آج کا آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، آپ حضرات جلدی سے جواب کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے، البتہ آج ایک سوال میں آج کے بیان سے پوچھوں گا، دوسرا سوال میں آج باہر سے پوچھوں گا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ حضرات کتنا مطالعہ رکھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ مولا نے جو بتایا تھا کہ کرم 2 چیزوں سے سامنے آتا ہے، وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا تھا کہ کرم سامنے آتا ہے؟ یہ پہلا سوال کہ جس کا صحیح جواب دینے والے کو انعام دیا جائے گا۔ دوسرا سوال کہ جو الگ سوال ہے، یعنی وہ پہلا سوال مستقل ہے، اس کا جواب دینے والے کو انعام ملے گا۔ دوسرا سوال کہ جس سوال کے اوپر ایک انعام مخصوص ہے کہ جو سب سے پہلے اس جواب کو دے گا اس کو بھی ایک انعام الگ سے دیا جائے گا۔ اس طرح سے بھی آپ حضرات توجہ دیں کہ انعامات آپ کے لیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے آقا اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ کنیت کہتے ہیں بیٹے کے نام سے باپ کے نام کے لیے ایک ٹائٹل رکھا جاتا تھا جس کو کنیت کہتے تھے، جیسے امیر المؤمنین کو ابو الحسن کہا جاتا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جیسے رسالت مآب کو ابو القاسم کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے کی بنا پر، اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ اس کو بھی جواب کے طور پہ آپ فوراً بھیج دیں علی ٹی وی کے پاس، انشاءاللہ صحیح جواب دینے والے کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تو پھر سے میں عرض کر دوں، پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرم فرمایا ہے کہ 2 طرح سے کرم سامنے آتا ہے، وہ 2 چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہ ایک سوال کہ جس پر 3 انعام دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے 2 انعام دیے جائیں گے اس سوال کے اوپر کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تاریخ میں کیا بیان کی گئی ہے۔ اس کو فوراً آپ حضرات جواب کی شکل میں بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کو نفیس اور اچھے انعام سے نوازا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔